السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، بڑی محنت سے تیار کی جا رہی ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے نام کے معنی کیا کیا ہیں؟ اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ناول نگاری کی شروعات کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 کو بجنور میں ہوئی، اور وہ شروع سے ہی اس مزاج کے تھے کہ وہ اس قوم کو دیکھ کر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ یہ قوم جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی ہے، یقین رکھنے والی قوم ہے، یہ قوم اتنی پیچھے کیوں ہے؟ اسی لیے انہوں نے جو لکھنے کی شروعات کی تو ٹاپک یہی تھا، عنوان یہی تھا، خاص طور سے بچیوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے جو بھی ناول لکھے یہی مقصد ہے، تو جو ناول لکھے ہیں ان کے معنی کیا کیا ہیں، آپ معنی جب جانیں گے تو تب احساس ہوگا کہ واقعی انہوں نے کتنے بہتر ڈھنگ سے معنی رکھی، کیا سوچ کر معنی رکھا ہے انہوں نے، کہ معنی میں ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلا ناول جو ان کا شائع ہوا تھا وہ مرأۃ العروس تھا، مرأۃ العروس، لیکن ہم جانیں گے سبھی کے بارے میں۔ تو مرأۃ العروس 1869 میں شائع ہوا، تاریخ یاد رکھیے گا، 1869 سال۔ مرأۃ العروس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دلہن کا آئینہ۔ اب دلہن کا آئینہ جب نام رکھا گیا اس کا، تو اس میں کیا ہوا، مطلب کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس میں اصلاحی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی اس کا اسلوب ہے وہ اصلاحی اور اخلاقی تربیت پر مبنی ہے۔ ناول میں دہلی کے شریف مسلمان گھرانوں کا پورا حال بتایا گیا ہے، اور ناول کے ذریعے مسلمان بچیوں کی اخلاقی اور خانہ داری اصلاح کا کام لیا گیا ہے۔ یعنی اس ناول کی نمایاں خصوصیات میں عورتوں کی امتیازی زبان اور کردار نگاری شامل ہے۔ دلہن کا آئینہ، ایک دلہن کے نزدیک آئینہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ دلہن اپنے سنگار کو دیکھتی ہے، اپنی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، تو اس کے لیے اس کو آئینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئینہ وہی ہوتا ہے جو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، آئینہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ ناول بھی اس آئینے کی طرح ہے جو کسی کی حوصلہ افزائی کرے، خاص طور سے بچیوں کی، اسی لیے نام رکھا گیا مرأۃ العروس۔ اس کے بعد نام ہے توبۃ النصوح۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، یعنی انسان جب کسی گناہ میں، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس ایک راستہ رہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور پلٹ جائے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو کام ہی ہے اس کا توبہ کو قبول کرنا۔ تو یہ توبہ جو لفظ یہ آپ نے جان لیا کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے غلطی سے پلٹ جانا، یعنی جو غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، اس سے پلٹ جانا۔ وہ انسان کیا کرتا ہے؟ رو رو کر، گر گرا کر اپنے مالک سے معافی مانگتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ آئندہ سے یہ کام نہ ہوگا۔ بہرحال یہ توبہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں توبۃ النصوح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نصوح سے مراد ہے بالکل خالص۔ یہ لفظ نصیحہ سے لیا گیا ہے۔ انسان جب گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اب اس سے یہ گناہ پھر دوبارہ سرزد نہ ہو، تو اسے ہی کہتے ہیں توبۃ النصوح، یعنی پوری کوشش کرنا کہ یہ گناہ پھر دوبارہ نہ ہو، اور یہ خیال لے کر جب توبہ کی جاتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ لیکن یہاں نصوح ایک کردار کا نام ہے، ایک ایسا کردار ہے جو بیمار ہے اور وہ توبہ کرتا ہے،
تو جب آپ پورے ناول پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یہ مطلب نصوح کی توبہ، یعنی دو معنی ہے اس میں۔ ڈپٹی نذیر احمد میں سب سے بڑی خاصیت یہی مجھے لگی کہ وہ جو کرداروں کے نام رکھتے ہیں نا، وہ بہت سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، بنات الناش۔ بنات الناش کسے کہتے ہیں؟ بنات الناش وہ 7 ستارے جو چارپائی کی شکل میں قطب شمالی کے گرد پھرتے نظر آتے ہیں۔ وہ 7 ستارے آسمان میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، 4 ایک ساتھ ہیں، یعنی 4 جس طرح مربع کی شکل ہوتی ہے اس طرح، اور پھر 2 آگے، یعنی 6 ہو گئے لمبائی میں، اور پھر ایک آگے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنازہ جا رہا ہو، 4 لوگ جنازے کو اٹھائے ہوئے ہوں اور 3 اس کے پیچھے جا رہے ہوں، تو اسی کو کہتے ہیں بنات الناش۔ اس میں وہی سب باتیں کی گئی ہیں، یعنی ان کے ہر ناول کا لگ بھگ وہ موضوع اسی طرح کا ہے۔ ابن الوقت۔ ابن الوقت بھی ان کا ایک مشہور ناول ہے۔ ابن مانے ہوتا ہے بیٹا، وقت مانے وقت، یعنی وقت سے جنم لیا گیا، وقت کا جنم دیا ہوا۔ اور یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں جو موقع پرست ہو، مطلبی ہو، زمانہ ساز ہو، خود غرض ہو، اس کو کہتے ہیں ابن الوقت۔ اگر آپ اس ناول کو پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کتنے اچھے اچھے کردار ہیں، جیسے اس میں حجت الاسلام ہے جو ابن الوقت کا بہنوئی ہے، کتنا اچھا نام ہے۔ ایک اس میں 2 انگریز ہیں، ایک ہے مسٹر شارپ، وہ اچھا نہیں ہے، شارپ من ایسے بھی ہوتا ہے، غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہے مسٹر نوبل جو اچھے روپ میں ہے۔ یعنی نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کی خوبی یہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کرداروں کے جو نام رکھتے ہیں نا، بہت سوچ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہے آگے رویائے صادقہ۔ رویائے صادقہ کہتے ہیں وہ خواب جو سچا ثابت ہو، یعنی سچا خواب جس کو وحی کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا نام ہے فسانہ مبتلا۔ فسانہ تو آپ لوگ جانتے ہیں وہ فسانہ ہے، وہ ایک صنف ہے۔ فسانہ جھوٹی کہانی کو بھی کہتے ہیں، فسانہ اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو فسانہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ مبتلا کہتے ہیں گرفتار، پھنسا ہوا، گھرا ہوا، کسی کام میں مصروف، مشغول، وغیرہ وغیرہ۔ تو فسانہ مبتلا کہہ سکتے ہیں ایک ایسا فسانہ جس میں کوئی گرفتار ہو، جس میں کوئی پھنسا ہوا ہو، یہی سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایامی، جی نہیں، یہ ایامی نہیں ہے، ایاما، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے مرد بے زن یا زن بے مرد، یعنی ایک ایسا مرد جس کی عورت نہ ہو، یا ایک ایسی عورت جس کا کوئی مرد نہ ہو۔ لیکن یہاں جو مراد لیا گیا ہے وہ بیوہ سے مراد لیا گیا ہے۔ ایاما کا مطلب ہے بیوہ، لیکن مردوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، ایک ایسا مرد جس کی بیوی نہ ہو، تو یہ ایاما ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کے انتقال کے بعد عورت عورت نہیں رہتی، بلکہ زندہ لاش بن کر رہ جاتی ہے، اچھا پہن نہیں سکتی، سج سنور نہیں سکتی، شادی بیاہ کی رسم میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں وہی سب، یعنی اس ناول میں وہی سب باتیں ہیں، ڈپٹی نذیر احمد نے بہت اچھے انداز میں اسے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہے امہات الامہ۔ امہات کے جو معنی ہیں وہ ہے کہ اپنی اور اپنے اسلاف کی مائیں، یعنی میری ماں، میرے والد کی ماں، میرے دادا کی ماں، سب۔ تو صرف مائیں نہیں، ماں کے ساتھ نانیاں بھی ہو سکتی ہیں، دادیاں سب ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کتاب ہے ڈپٹی نذیر احمد کی، جو انہوں نے، ایک پادری کوئی تھا، اس نے جو کتاب لکھی تھی امہات المومنین، اس کی رد میں یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، لیکن جو کتابیں ہیں ان میں کوئی بھی گہرائی نہیں ہے، جیسے الحقوق الفرائض، منتخب الحکایات، تو یہ سب تو منتخب یعنی چنی ہوئی حکایتیں ہیں، یہی سب اس کا مطلب لیا گیا، معنی لیا گیا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔